ایسے رویے، جملے، حرکات، احکامات یا القابات جو کسی کے لیے بھی سکون اور اطمینان سے کام کرنا مشکل بنا دیں، ہراسانی کے زمرے میں آتے ہیں۔ پاکستان میں ہراسانی کا جو قانون موجود ہے اس میں زیادہ تر توجہ جنسی ہراسانی کے پہلو پر دی گئی۔ جنسی ہراسانی وربل یعنی زبانی، فزیکل یا جسمانی، یا نان وربل یعنی اشارتاً ہو سکتی ہے، جیسے خواتین کولیگز کو نامناسب پیار کے ناموں، ڈارلنگ، جان، بیب وغیرہ کہہ کر مخاطب کرنا، کسی خاتون کے خد و خال اور جسامت پر تبصرہ کرنا، کام سے متعلق گفتگو کو جنسی موضوعات کی طرف لے جانا، کسی شخص کی جنسی زندگی کے بارے میں سوال کرنا یا اس بارے میں افواہیں اڑانا، کام کی جگہ سے باہر ملنے پر زور دینا وربل یعنی زبانی طور پر ہراساں کرنے کی چند مثالیں ہیں۔ اسی طرح کسی کو بار بار سر تپا گھورنا، پیچھا کرنا، نازیبا آوازیں نکالنا یا اشارے کرنا، ہوائی بوسے دینا یا ذاتی نوعیت کے تحفے دینا غیر زبانی ہراسانی کی چند مثالیں ہیں۔ لیکن جنسی ہراسانی کی سب سے واضح شکل جسمانی ہراسانی کی ہے، جس میں ہاتھ لگانا، کام کے دوران بہانے سے چھونے کی کوشش کرنا، نامناسب حد تک قریب کھڑے ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ لہٰذا جنسی ہراسانی کی اقسام کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ایسے بہت سے رویے جنہیں مذاق، چھیڑ چھاڑ یا بے تکلفی کا نام دیا جاتا ہے، ان کی سنجیدگی واضح ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ایسی کسی تجربے کا سامنا کر رہی ہیں تو آپ کی مدد کے لیے قانون موجود ہے۔ پاکستان میں سال 2010 میں منظور ہونے والے پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ کے مطابق جنسی نوعیت کا ایسا کوئی بھی برتاؤ جس سے ملازمت کرنے والی خاتون کو ذلت محسوس ہو یا اس کا وقار مجروح ہو، یا وہ کام کرنے کی جگہ پر خود کو غیر محفوظ تصور کرے، اور جب ایسا طرز عمل دفتری کام پر اثر انداز ہو رہا ہو یا اسے ملازمت سے مشروط کر دیا جائے یا جارحانہ اور دباؤ ڈالنے والا ماحول پیدا کیا جائے، جنسی ہراسانی کے زمرے میں آتا ہے اور قانوناً جرم ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 509 کے تحت اس جرم کی سزا 3 سال قید، 5 لاکھ روپے جرمانہ یا پھر دونوں ہو سکتی ہیں۔ اس قانون کے تحت ملک کے تمام اداروں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ 3 رکنی کمیٹی بنائیں جس میں کم از کم ایک خاتون ممبر لازمی شامل ہو۔ جنسی ہراسانی کیا ہے، اس بارے میں شکایت کیسے کی جائے اور شکایتی کمیٹی کی تفصیلات کیا ہیں، اس بارے میں معلومات واضح طور پر ادارے میں آویزاں کی جائیں۔ اس سلسلے میں وفاقی اور صوبائی سطح پر محتسب کا دفتر بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں پولیس اور عدالتوں کے جھنجٹ میں پڑے بغیر ہراسمنٹ کی شکایات لے جائی جا سکتی ہیں۔ تقریباً 1 دہائی پہلے بنائے گئے اس قانون پر کئی اعتراضات بھی اٹھائے جاتے رہے ہیں، جیسے مرد اور ٹرانسجینڈرز بھی تو ہراسانی کا شکار ہو سکتے ہیں، مگر قانون میں انہیں جگہ نہیں دی گئی۔ پھر جنسی ہراسانی کی تشریح اتنی محدود تھی کہ گھورنے، تاڑنے اور جنسی تعصب پر مبنی باتیں کرنے والے یا ایسے لطیفے سنانے والے قانون کے اطلاق سے بچ سکتے تھے، اور مظلوم کو پہنچنے والے نقصان کا مداوع کرنے کے لیے اس میں معاوضے کی گنجائش نہ ہونے پر بھی تنقید کی گئی۔ ان تمام اعتراضات کے جواب میں حال ہی میں ایک ترمیم شدہ بل منظور کیا گیا ہے، جس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں جنسی ہراسانی کا سامنا کرنے والی خواتین ہی نہیں بلکہ مردوں اور ٹرانسجینڈرز کے لیے بھی انصاف کا حصول آسان ہو سکے گا۔